اور میرے بھائیو اللہ کی قسم جس طرح آپ کے سامنے رکھا تھا کہ موت کی گھاٹی بڑی تلخ ہے، بڑے بڑے ولی اللہ اس آزمائش میں کئی مرتبہ فیل ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے جن کو اللہ چاہے گا، بڑے بڑے گناہگار ایسے ہیں، بڑے بڑے گناہگار ایسے ہیں کہ جو آخری وقت میں سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، حالت احرام میں ہو جاتی ہے، اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ ایسے اعمال ضرور ہوتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے ہم نے اپنی خود کانوں سے کچھ عظیم نیک لوگ جن کو ہم سمجھا کرتے تھے ان کے بارے میں عجیب و غریب واقعات سنے کہ آخری وقت میں ایک بندہ خانہ کعبہ میں دعا کر رہا تھا، خانہ کعبہ میں، اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ حاجی یونس صاحب تھے ابتسام بھائی کے جو سسر ہیں، وہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کیوں یہ دعا کرتا ہے؟ کہا میرا بھائی ولی اللہ تھا، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، تہجد گزار تھا، آخری موت کے لمحات میں تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ گئی، ہم اس کو کہتے تھے قرآن پڑھ، کلمہ پڑھ، سورہ یاسین پڑھ، انکار کرتا کرتا جس دن فوت ہونا تھا کہتا ہے یہ کتاب پڑھوں، سن لو گواہ رہو میں اس کتاب کا انکار کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں برے خاتمے سے بچائے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو خوف اور عبرت والے ہیں، جس طرح موت کی گھاٹی بڑے بڑے اولیاء اللہ کے لیے امتحان بن جائے گی، اسی طرح اللہ کی قسم قبر کا جو پہلا منظر ہے اور قبر میں داخلے کی جو شدت ہے اور قبر میں داخلے کا جو خوف اور وحشت ہے، وہ بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ کے قدموں کو ڈگمگا دے گا انشاءاللہ، لیکن بچ جائیں گے۔ لیکن خوف ہے، شدت ہے، قبر کی شدت، اس سے پہلے کے حوال یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میرے ذہن میں قبر کے حوالے سے ایک واقعہ آ گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، کتنے عظیم صحابی ہیں، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سعد نے اسلام کو قبول کیا، اللہ اس نے یہ نیکی کی، اللہ اس کے اوپر رحم والا معاملہ کری۔ پھر جب جنازے کو اٹھایا گیا، جنازہ ہلکا پھلکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتہ یہ ہلکا کیوں ہے؟ اس کے جنازے کو فرشتوں نے کندھا دیا ہوا ہے۔ پھر کیا کہا؟ قبر کے قریب پہنچے، اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں سعد کے جنازے میں کتنے فرشتے شریک ہوئے؟ اللہ کے رسول بتائیے۔ 70,000 فرشتوں کو آسمان سے اتارا گیا ہے جو سعد کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ اے میرے صحابہ تمہیں ایک اور بات بتلاؤں؟ جی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سعد کے اوپر رحمتوں کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے، اور میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جس وقت سعد کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا، اللہ رب العزت کا عرش بھی ہلنا شروع ہو گیا تھا۔ کس لیے؟ اللہ کو یاد کرانے کے لیے۔ اللہ تیرا ایک عظیم بندہ، ایک عظیم بندے کی روح آ رہی ہے۔ اللہ تو یاد رکھتا ہی ہے، لیکن جس طرح عرش کے ارد گرد تسبیح اور تحلیل انسان کی کہی ہوئی شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح گھوم رہی ہوتی ہے، ہر وقت گھوم رہی ہوتی ہے۔ جس نے سبحان اللہ یہاں کہا عرش تک پہنچ گیا، کھرب ہا کھرب نوری سال کا فاصلہ پہنچ گیا، سبحان اللہ ہی پہنچ گیا، اور ہر وقت عرش کا چکر لگا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ رب العزت کو یاد کراتا رہے کہ فلاں ابن فلاں نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر سبحان اللہ کہا تھا، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ اور عرش سعد کی وفات کے اوپر ہل گیا، اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جس وقت اتنی بشارتوں کے بعد میں قبر کو کھودنے لگا تو سعد کی قبر میں سے ایسی خوشبو آئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، خوش ہو گئے۔ یہ سعد بن معاذ، ایک سسٹم یہ ہے فضائل کا، مناقب کا، اور ایک سسٹم اللہ کی آٹومیشن سسٹم کا بھی ہے۔ اس سعد بن معاذ کو جب قبر میں اتارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہنے لگے، اللہ اکبر کہنے لگے، تسبیحات اور تحلیلات کہنے لگے، پڑھنے لگے، تیز تیز بولنے لگے۔ صحابہ بھی حیران رہ گئے، یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا وجہ ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس کے اتنے فضائل بیان کیے، یہاں پہ صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا پتہ کیا ہوا تھا؟ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا سعد کو بھی جب قبر میں اتارا گیا تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے گویا ہر میت کے
استقبال کے لیے ایک آٹومیشن سسٹم دیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی میت اترے گی تو نے اس کو جکڑ لینا اور دبوچ لینا ہے اور پھر اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے زمین کو دیکھا، اس نے ساتھ کے جسم کو بھی دبوچ لیا، میرے پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، اللہ کی تکبیرات بیان کرنے لگا اور دعا کرنے لگا۔ پھر میری دعا کی وجہ سے اور صحابیت کی وجہ سے سعد کے لیے قبر کشادہ ہو گئی۔ اور لوگوں، اگر قبر سعد کو بھی دبوچے گی تو دنیا کا کون ایسا بندہ ہے جو غافل ہے؟ اس کو نہیں دبوچا جائے گا۔ ایک دفعہ قریب آئے گی، تیرے اعمال کے مطابق تیرے ساتھ سلوک کرے گی۔ انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اسی طرح ایمان ہے جس طرح اس قرآن پاک کے اوپر ایمان اور یقین ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔